کیا شام غریبہ میں شیعہ زنا کرتے ہیں؟ افواہ یا حقیقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوشل میڈیا پر اور مختلف محفلوں میں ایک سوال اکثر سننے کو ملتا ہے، کیا شام غریبہ کے موقع پر شیعہ زنا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اس بات کو حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے محض ایک افواہ قرار دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات، تعصب اور سنی سنائی باتوں سے ہٹ کر صرف حقائق کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شام غریبہ کیا ہے۔ شام غریبہ محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے بعد آنے والی رات کو کہا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمان اس رات کو کربلا کے شہداء خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی یاد میں غم و عزاداری کے طور پر مناتے ہیں۔ اس موقع پر مجالس منعقد ہوتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مرثیہ خوانی کی جاتی ہے اور واقعہ کربلا کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق یہ رات سوگ، غم اور یاد کربلا کی رات ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شام غریبہ کے موقع پر شیعہ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کر کے غیر اخلاقی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں یا زنا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے اور اسلام میں کسی بھی شخص یا گروہ پر اتنا بڑا الزام لگانے کے لیے مضبوط اور واضح ثبوت ضروری ہوتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جب ہم اس الزام کے ثبوت تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مستند تاریخی کتاب، کوئی معتبر تحقیقی رپورٹ یا شیعہ مذہب کا کوئی مستند عقیدہ ایسا نہیں ملتا جو اس الزام کی تصدیق کرتا ہو۔ شیعہ فقہ میں بھی زنا کو حرام اور کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سنی فقہ میں زنا ایک سنگین جرم اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ شام غریبہ کے موقع پر شیعہ اجتماعی طور پر زنا کرتے ہیں ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے حق میں کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن مجید مسلمانوں کو تحقیق اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں اور کسی فرد یا گروہ پر بغیر ثبوت الزام نہ لگائیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی بات کرے تو اس سے ثبوت طلب کرنا چاہیے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ ناظرین، تحقیق اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ شام غریبہ میں شیعہ زنا کرتے ہیں والا دعویٰ معتبر ثبوت سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اسے ایک بے بنیاد الزام اور افواہ سمجھا جاتا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ موجود رہ سکتے ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کسی بھی فرقے یا گروہ کے بارے میں فیصلہ ثبوت اور تحقیق کی بنیاد پر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر بات سمجھنے اور انصاف کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔